اب یہ بات بتانے کی نہیں رہ گئی کہ مدنی دارالمطالعہ کے اقتدار یوپی کے طلبہ کی حد تک محدود تھا. اس کو دارالعلوم دیوبند کے تمام طلبہ کے لیے عام کر دیا گیا ہے. اس سے کسی صوبہ اور کسی ضلع کی تخصیص کے بغیر تمام طلبہ دارالعلوم یکساں طور پر استفادہ کر سکتے ہیں. آج کے بڑے بڑے اساتذہ کرام جو دارالعلوم دیوبند اور دیگر مرکزی اداروں کے اندر درس و افتاء کے مسند سنبھالے ہوئے ہیں، انہوں نے اس مدنی دارالمطالعہ سے متعلق اور مربوط رہ کر یہاں سے بہت کچھ سیکھا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارا. آج وہ ملک کے بہترین مضمون نگار، مصنف، مؤلف اور بہترین خطیبوں کی شمار کیے جاتے ہیں. اس لیے یہ جو موقع مل رہا ہے تو غنیمت سمجھنا چاہیے. وقت گزر جانے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں آتا. ابھی ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے جس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے، چند الفاظ اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. باقی عنوان آپ نے خود سن لیا ہے کہ مخلوط طریقۂ تعلیم کا جائزہ تحقیقی اور تنقیدی دونوں اعتبار سے. مخلوط تعلیم کا لفظ ایک عام لفظ ہے، آپ بھی اس سے واقف ہوں گے، جس کو انگریزی میں کو ایجوکیشن کہتے ہیں. یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ ایک ہی درسگاہ کے اندر تعلیم حاصل کریں. یہ مغربیت کی دین ہے اور عصری درسگاہوں کے اندر ان کی نقالی کی جاتی ہے اور حتیٰ امکان اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کے اندر سے شرم و حجاب ختم کر کے انہیں بے باک بنایا جائے. ان کی نشستیں اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ ہر لڑکے کے چاروں طرف لڑکیاں بیٹھی ہوں اور ہر لڑکی کے چاروں طرف لڑکے بیٹھے ہوں. جیسے شطرنج کے خانے ہوتے اس طریقے سے نشستیں بنائی جاتی ہیں بیٹھنے کی. اور اگر کسی لڑکی کے اندر حجاب اور شرم کا مانتا ہوتا ہے تو ان کو آگ ملا کر ان کو آگ ملا کر اور ڈانٹ لپٹ کر ان کے اس حجاب کو ختم کیا جاتا ہے. اسلامی تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے تو بالکل ابتدا سے اس کی کوشش کی گئی ہے کہ اس اختلاط کو ہم کا امکان کم کیا جائے. اور مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ وهم ابناء 70. بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر علیحدہ کر دو. یعنی بچہ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں سو سکتا، اور بچی اپنے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں سو سکتی. 10 سال کی عمر میں ان کا بستر الگ کر دیا گیا. مراہمت کے عمر میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک بالغ لڑکے اور ایک بالغ لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے. مسجد میں اور گھر کے اندر بھی اگر نماز باجماعت ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہلی صف مردوں کی ہوگی، اس کے بعد بچوں کی ہوگی، اس کے بعد عورتوں کی ہوگی. چاہے وہ ماں اور خالہ اور بہن ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نانی حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کھانے کے لیے بلایا. آپ تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا کہ آؤ میں تمہاری خاطر نماز پڑھوں، گھر میں نماز پڑھوں تاکہ برکت ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پرانی سی چٹائی تھی، جلدی سے میں نے اس کو دھلا صاف کیا، اس کو بچھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے. آپ کے پیچھے میں اور یتیم دونوں نے صف لگائی اور ہمارے پیچھے نانی ہوا کھڑی ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نابالغ بچے کھڑے ہوئے اور ان کے بعد خاتون کو کھڑا کیا. اسی طرح مسجد کے صف کے اندر جو ہوتا ہے تو یہ شریعت کا مزاج ہے.
ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ مخلوط تعلیم کا کوئی جوڑ نہیں۔ درسگاہوں میں، مدارس کے اندر بنین کے مدرسے بالکل الگ ہونے چاہیے، بنات کے مدرسے بالکل الگ ہونے چاہیے۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے معلمات ہوں، بچوں کو پڑھانے کے لیے معلمین ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے معلمات اور بچوں کو پڑھانے کے لیے معلم رکھے جائیں۔ کسی بھی طریقے سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس روایت کی پوری پاسداری کی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم نہیں ہوگا، دارالعلوم جامعہ طبیہ قائم ہے، جس کی عمارت پر بھی آج مندر کے سامنے بنی ہوئی ہے۔ بہت سے حضرات نے یہاں سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ ایک مسئلہ آیا اس کے رجسٹریشن کا، رجسٹریشن کے لیے درخواست دی گئی۔ حکومت کی طرف سے اس کے لیے چند شرائط رکھی گئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ جامعہ طبیہ کا کسی یونیورسٹی سے الحاق کیا جائے، اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکال لی جاتی۔ لیکن دوسری شرط یہ تھی کہ کالج کی طرح یہاں لڑکیوں کا بھی داخلہ کیا جائے اور لڑکی اور لڑکے ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے۔ دارالعلوم مجلس شورا نے جامعہ طبیہ بند کرنا منظور کر لیا، لیکن اس شرط کو قبول نہیں کی، چنانچہ جامعہ طبیہ یہاں بند کر دیا گیا۔ پھر دیوبند میں اور لوگوں نے اپنے طور پر جامعہ طبیہ قائم کیا۔ تو میرے بھائی، یہ جو نظام مغربی نظام چل رہا ہے، جس کی نقالی میں ہمارے ایشیا کے لوگ بھی اسی لائن پر چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی وہی چیز چل رہی ہے، اور جو دین سے دور ہمارے اپنے بھائی ہیں وہ بھی ترقی کی ہوڑ میں دوسروں کی نقالی کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ انتہائی مہلک اور خطرناک چیز ہے۔ آپ اس مکالمے کے اندر انشاءاللہ اس کی تفصیل سنیں گے، اس کے تمام مضر پہلوؤں کو سنیں گے، اور آپ خود اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ شریعت کا کیا مزاج ہے، ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے، اور مسابقے کے آخر میں خود آپ کو اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ صرف ایک نقالی نہیں ہے، صرف ایک مشق نہیں ہے، بلکہ ان تقریروں کے ذریعے، ان خطابات کے ذریعے، مسابقوں اور مکالموں کے ذریعے جو مضامین سامنے لائے جاتے ہیں ان کو بھی آپ غور سنیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں، اور اس پیغام کو جو دارالعلوم کے اسٹیج سے بیان کیا جا رہا ہے اپنی سطح پر اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب میں زیادہ دیر تک پروگرام کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ اس مسابقے کے تذکرے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ درمیان میں اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائے۔ پورا پروگرام بہت دلچسپ ہے، اول سے لے کر آخر تک پوری دلچسپی کے ساتھ آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی محنت کو برابر بنائے اور یہاں کچھ لے کے جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں۔